يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مائدہ کے اندر اصلاح دین سے متعلق کچھ گفتگو فرمائی اور اس کے بعد اصلاح دنیا یعنی معاشرے کی اصلاح سے متعلق کچھ گفتگو فرمائی ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے وصیت سے متعلق ایک بات ذکر فرمائی تھی کہ جب ایک شخص کسی جگہ پر ہو اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہو کہ میرا آخری وقت آ رہا ہے اور وہ اگر اس وقت پر وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ تم جب وصیت کرو تو جس شخص کو اس کی وصیت کا ذمہ دار بناؤ گے اس کے اوپر 2 گواہ قائم کرو کہ میں نے اس شخص کو اپنے مال سے متعلق فلاں چیز سے متعلق یہ وصیت کی ہے، تم 2 افراد اس کے اوپر گواہ رہنا. تو وصیت کرتے وقت 2 افراد کے گواہ بنانے کا شریعت نے حکم دیا اور اس کے بعد یہ بات ذکر فرما دی کہ جب کبھی بھی ان 2 گواہوں سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اس شخص نے وصیت کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر وصیت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ان دونوں کو اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ فلاں بندے نے وصیت کے مطابق عمل کیا ہے یا فلاں بندے نے وصیت کے مطابق عمل نہیں کیا. دونوں صورتوں کے اندر اس بات کو ذکر کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر یہ 2 گواہ گواہی دیتے ہوئے گواہی کے اندر کوئی بات غلط کریں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس صورت کے اندر شریعت مطہرہ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اب حکم یہ ہے کہ یہ 2 افراد جن کی گواہی کا جھوٹا ہونا کھل گیا ہے، ان کے مقابلے کے اندر 2 افراد مرنے والے کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے کھڑے ہوں اور وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں اور قسم کھا کے یہ بات کہیں کہ میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس بندے نے جو گواہی دی تھی وہ گواہی جھوٹی تھی اور صحیح بات یہ تھی. جب وہ صحیح بات کی گواہی دے دیں گے تو اب ان کا صحیح بات کی گواہی دینے پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شریعت اسی کے مطابق فیصلہ کرے گی. تو یہ ساری بات وصیت سے
متعلق ذکر کر دی۔ خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ جب تم وصیت کر رہے ہو تو وصیت کرتے وقت دو افراد کو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا اور بعد میں کسی قسم کا نزاع نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر ایک خاص اسلوب ہے قرآن کریم کا، اور یہ اس شریعت محمدیہ کی خوبصورتی ہے دوسرے دین کے مقابلے کے اندر، کہ جب کبھی بھی اس دین کے اندر کوئی حکم دیا جاتا ہے، جب کبھی بھی قانون بنایا جاتا ہے تو فقط قانون کے بنانے کی حد تک بات کو نہیں رکھا جاتا کہ یہ قانون بنا دیا بات مکمل ہو گئی۔ عام دنیا کے دستور تو یہی ہیں، دنیا کا مختلف ملکوں کے جو قانون ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ ان کے اصول بیان کر دیے، ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا ہوگا تو یہ ہوگا۔ مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر جب کبھی بھی کوئی حکم بیان کیا گیا، دنیا کے معاملات کے اصول بیان کیے گئے، تو ہر اصول کے اور ہر حکم کے ابتدا میں یا اس اصول کے اختتام میں ایک لفظ استعمال ہوا، جیسے اس صورت کے اندر بھی ہوا، اور وہ لفظ ہے بار بار اس کا استعمال ہوا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ قانون تو شریعت نے بیان کر دیا، اس قانون کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن اگر تم اس قانون کی آنکھ میں کسی طریقے سے جو ہے وہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک بھی دو، تب بھی یہ بات یاد رکھو کہ دنیا والوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کے دربار میں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کل قیامت کے دن تمہیں اس بارے میں پکڑ ہوگی اگرچہ تم دنیا میں بچ بھی گئے تو بھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سورہ مائدہ کی ابتدا میں بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ایک معاشرے کی معاشرتی احکامات سے متعلق کچھ گفتگو فرمائی ہے، اور ایک معاشرے کی سیاسی بقا کے اعتبار سے کچھ احکامات کو نازل کیا۔ وہ سارے احکامات تفصیل کے ساتھ گزر گئے۔ جب یہ سارے احکامات مکمل ہو گئے اور سورت کا اختتام ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے آخری دو رکوع کے اندر قیامت کے تمام احوالات جو ہولناکیاں ہیں قرآن کریم کی، ان کو یہاں پہ ذکر کیا اور امت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ سارے احکامات ہیں۔ بار بار یہ بات ذکر کی ہے کہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو کل قیامت کے دن کی ہولناکیاں تمہارے منتظر ہیں۔ اور اس قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں سے ایک بہت اہم بات یہاں پہ ذکر فرمائی کہ انسان قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا اندازہ کر سکتا ہے اس سے، اور وہ یہ کہ کل قیامت کے دن نیکوکار افراد تو بہت دور کی بات ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دور کی بات ہے، انبیاء کا ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن انبیاء بھی اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جواب دہ ہوں گے۔ وہ قیامت کا دن جس دن امت کے گناہگار نیکوکاروں سے سفارش کی امیدیں رکھے ہوئے ہوں گے، نیکوکار افراد اپنے بڑوں سے سفارشوں کی امید رکھے ہوں گے، ان کے بڑے صحابہ سے سفارشوں کی امید شاید کر رکھے ہوں گے، اور صحابہ نے یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء سے سفارش کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اس موقع پہ جہاں ہر کسی نے سفارش کی امیدیں بالآخر انبیاء سے لگائی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ امت کے انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور ان سے سوال فرمائیں گے، اور جب ان سے سوال ہوگا تو اس وقت پر پوری کی پوری انسانیت کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ اس سے بڑے ہولناک دن ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں آ سکتا، کہ جس دن جن سے ہم سفارش کی امیدیں لگا بیٹھے ہیں ان سے اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء کو ہم جمع کریں گے، اور تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے جو دین کی دعوت دی تو اس دین کی دعوت پہ کتنے لوگ ایمان لے کے آئے، کتنے لوگ تمہاری اس دعوت کے اوپر ایمان لے کے آئے، ذرا اس بات کا جواب دو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انبیاء اللہ رب العزت کے دربار میں بات فرمائیں گے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ ہمارے علم میں ٹھیک بات نہیں ہے، صحیح بات تو آپ ہی جاننے والے ہیں، اس لیے کہ آپ تو پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک دستور کچھ اور تھا، کل قیامت کے دن کا اصول کچھ اور ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو اب اس کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہا جائے گا۔
اب اگرچہ اس کے دل میں ایمان ہے یا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، دونوں صورتوں میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس کا حساب اور کتاب کل قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں جس کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا اس کو ایمان والا قرار دیا جائے گا، اس کو مسلمان کہا جائے گا، کوئی شخص بھی اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی شخص بھی اس کو کلیم نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کلمہ جھوٹ سے پڑھا ہے، اس نے یہ کلمہ دھوکے سے پڑھا ہے، یا اس کا اس کلمے سے کچھ اور معنی مراد تھا، اس کلمے سے اس کا کچھ اور مقصد تھا۔ یہ دنیا کے اندر کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی کہ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کیا، جس وقت پر تلوار چلا رہے تھے اس وقت پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار فرمایا غصے کا، یہ کیا کیا، جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تلوار کیوں چلائی؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہلا شققت قلبی، کیا اللہ شققت قلب، کیا تو نے اس بندے کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا اندر کہ اس نے کلمہ کس وجہ سے پڑھا تھا؟ گویا شریعت محمدیہ نے بات بتا دی کہ جب ایک بندے نے کلمہ زبان سے پڑھ لیا، اب اس کے آخری اعتبار سے اس کے دل کے اندر کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، حقیقی معنی میں مسلمان تھا یا ظاہراً مسلمان تھا، یہ سارے کے سارے فیصلے آخرت کے اندر ہیں۔ دنیا کے اندر صرف زبان سے کلمہ پڑھنے پر اس کے لیے سارے کے سارے مسلمانوں والے اصول لاگو ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، کفار کے ساتھ جہاد کرو، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، فاذا فعلوا، جب وہ یہ کام کر بیٹھیں، جب وہ یہ کام کر لیں، یعنی زبان سے کلمہ پڑھ لیں اور زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ، کہ اس کے بعد مسلمان کی تلوار تو ان سے رک جائے گی، کیونکہ جب یہ کلمہ پڑھ چکے تو اب یہ اسلام مسلمان کہلائیں گے۔ ہاں اب یہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں یا صرف بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، وحسابهم علی اللہ، اس کا حساب تو اللہ کے نزدیک ہوگا، کل قیامت کے دن ہوگا، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ لہٰذا دنیا کا اصول یہ تھا کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، البتہ اگر کسی شخص کا ظاہراً وہ کلمہ پڑھتا ہے مگر ظاہراً کوئی اور دلیل اس کے کفر کی موجود ہے تو پھر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کی وجہ سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، مگر ساتھ میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور شخص کو بھی نبی مانتا ہے، تو یہ اس کے کفر کی ظاہر علامت سامنے موجود ہے، اب ایسے شخص کو کافر کہا جائے گا۔ تو بہرحال شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ظاہری علامت موجود نہ ہو اس بندے کے لیے، اور اس بندے نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے لیے مسلمان ہونے کا اصول بیان فرمایا۔ مگر جب یہ بندہ کل آخرت کے دربار میں پہنچے گا تو اب یہاں کا اصول کچھ اور ہے، یہاں کا اصول یہ ہے کہ بندے کے دل کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا کہ اگر واقعتاً اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا، اگر واقعتاً اس کی مراد اس کلمہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کو ماننا ہی تھی تو پھر اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے منافقت کا اظہار کیا تھا تو کل قیامت کے دن اس کی منافقت اس کے کچھ کام نہ آئے گی، اگرچہ دنیا میں کام آتی رہی۔ لہٰذا انبیاء سے جب سوال ہوا تو انبیاء بھی یہ بات جانتے تھے کہ اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اصول تبدیل ہو چکے ہیں، اب ظاہر پہ فیصلہ نہیں ہے، باطن پہ فیصلہ ہے، دلوں کے احوال کے مطابق فیصلہ ہے، اور اے اللہ دلوں کے احوال تو آپ ہی جانتے ہیں، لہٰذا اے اللہ ہم اس بارے میں حقیقتاً نہیں جانتے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا اور کس نے کلمہ فقط زبان سے پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ رب العزت رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول، اور اللہ رب العزت یہ بات فرمائے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی کس نے تمہاری بات پہ کلمہ پڑھا تھا،
قالوا تو انبیاء اس دن کہیں گے لا علم لنا ہمارے علم میں نہیں ہے، انک انت علام الغیوب بے شک آپ پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ تو تمام انبیاء کی پیشی ہے، اور اس پیشی میں تمام انبیاء یہ بات کہیں گے کہ اے اللہ ہم اس بات کو نہیں جانتے، حقیقت آپ ہی جانتے ہیں۔ یہ تمام بات ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے امت کے افراد کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس دربار کے اندر کل قیامت کے دن انبیاء بھی جواب دہ ہوں گے، عام آدمی کا ہمارا حال اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کے احوال کی ہولناکیوں کو دیکھنا چاہیے آج، اور اس کا اندازہ کرنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان تمام ہولناکیوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کریم نے جتنے احکامات گزشتہ دروس میں بیان کر دیے، گزشتہ رکوع میں بیان کر دیے، ان تمام پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ تو تھی عمومی پیشی جس کا اللہ نے ذکر فرما دیا، مگر اس کے بعد ایک خصوصی پیشی کا ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن انبیاء میں سے ایک خاص نبی کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کی قوم کے اندر سب سے آخری رسول دنیا کے اندر تشریف لائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب فرمائیں گے اور ان کی ایک خصوصی پیشی ہوگی، اس دن ان سے خصوصی گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو کو اللہ رب العزت نے دو رکوع کے اندر ذکر فرمایا، ایک اس کی تمہید ہے اور ایک اس کا اصل ہے۔ تمہید کو اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمایا اور اس کا اصل جو سوال تھا اس کو اگلے رکوع میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت کے دن جمع کر حاضر فرمائیں گے، اور حاضر کر کے ان کو سب سے پہلے اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی، ساری نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے۔ پھر تمہاری قوم نے یہ دعائیں تم سے مانگنے کو کہا تھا، تم نے ہم سے یہ دعائیں مانگی، ہم نے ان دعاؤں کو بھی تمہاری قبول کیا۔ یہ ساری بات اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے، اور یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا اقرار کرائیں گے کہ تم بتاؤ تم اللہ ہی کے بندے ہو یا اللہ رب العزت کی ذات میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ تمہیں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ عیسائی تمہیں یہ بات کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ رب العزت تین میں سے ایک ہے، اور یہ بات کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حقیقتاً عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یا تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کیا آپ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کسی چیز میں شریک ہیں یا آپ اللہ کے بندے ہیں؟ اور یہ آپ نے کیا بات ان کو سکھائی تھی جو آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کا نام بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں؟ تو اس دن عیسیٰ علیہ السلام ان عیسائیوں سے برات کا اظہار فرمائیں گے اور یہ بات فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں نے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کی، جو بات میں نے ان سے کہی اس بات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں جو بات میرے دل کے اندر ہے، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے کو اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خصوصی فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی پھر دوبارہ اس بات کی تنبیہ ہے، عام انسان کو بھی اور بالخصوص بنی اسرائیل کو بھی ہے، بنی اسرائیل کے افراد کو بھی تنبیہ ہے اور امت محمدیہ کے افراد کو بھی تنبیہ ہے کہ دیکھو کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے۔ تو عام آدمی کی کیا حیثیت ہوگی اس دربار کے اندر، جس دربار میں اللہ رب العزت انسان کو کھڑا فرمائیں گے، اور وہ انسان جو شاید یہ سوچتا تھا کہ فلاں گناہ کرتے ہوئے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، فلاں گناہ کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے اعضاء کو اسی کے خلاف گواہ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کل قیامت کے دن ہم اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے اعضاء اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اس دن کہے گا تمہیں کیا ہوا؟
میں نے تو تمہاری ہی خاطر یہ گناہ کیا تھا، تمہاری لذت کی خاطر اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا تھا، تمہاری لذت کی خاطر پاؤں کا غلط استعمال کیا تھا، تمہاری لذت کی خاطر اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کیا تھا، تمہاری ہی لذت کی خاطر میں نے اعضاء کی لذت کی خاطر میں نے گناہوں کو کیا تھا اور ان کو استعمال کیا تھا۔ اس دن وہ جواب یہی دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے اس ذات نے ہمیں بھی گویائی عطا فرمائی اور ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں۔ تو یہ انسان کے اعضاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خفیہ پولیس ہے، اللہ رب العزت کی انٹیلیجنس ہے جو کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ انسان کو اس بات پر ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جہاں انبیاء علیہم السلام جواب دے ہوں گے اس دن میرا کیا حال بنے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسی، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو اس میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وعلی والدتک، اور میں نے تیری ماں کے اوپر، تمہاری والدہ کے اوپر میں نے وہ نعمت کا انعام کیا تھا، اس کا اظہار کرو، اس کو یاد کرو۔ اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمت فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ نعمت فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا فرمایا، اور ان کی والدہ بی بی مریم کے اوپر یہ نعمت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو نیک گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور جب ان کے اوپر تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے اس تہمت کا صفایا کر دیا۔ یہ ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کہتے ہیں پاکیزہ روح کو، مقدس روح کو۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ یہاں پاکیزہ روح سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، اور معنی وہی بنے گا جو سورہ آل عمران میں گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا فرمایا تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے، اور یہودی ہر وقت پہ ان کی قتل کی سازشیں کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے زمانے میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کا نگران، سیکیورٹی گارڈ بنا دیا تھا۔ چنانچہ جہاں کہیں عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے سیدنا جبریل علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے تھے اور ان یہودیوں سے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اذ ایدتک بروح القدس، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تمہارے اوپر ایک اور اللہ کی نعمت یہ ہے کہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، فی المہد وکہلا، بچپنے کے اندر بھی، ماں کی گود میں بھی تم لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، وکہلا، اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے ایک معنی تو اس کا یہ کیا کہ جیسے انسان اپنی ادھیڑ عمر کے اندر 40 سال کی عمر میں بھرپور جوانی کے ساتھ بہترین مدلل گفتگو کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب ماں کی گود میں تھے اس وقت پر بھی ایسی ہی مدلل گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب بی بی مریم کے اوپر تہمت لگی تو اس وقت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے اس وقت پہ کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کن، میں جہاں کہیں بھی ہوں بابرکت ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہو اس وقت تک نماز کا حکم دیتے رہو، زکوٰۃ کا حکم دیتے رہو، وبرم بوالدتی، اور والدین کے ساتھ فرما برداری کرنے کا حکم دیتے رہو، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ یہ ساری گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں جو ایک بڑی عمر کا آدمی کرتا ہے، ایک سنجیدہ گفتگو کرنے والا کرتا ہے۔
یہ ساری گفتگو بچپن کے اندر فرما رہے ہیں۔ تو جیسی گفتگو ایک 1.5 عمر آدمی کیا کرتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ویسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ایک بہت باریک اشارہ اللہ رب العزت نے دے دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے، پیدائش ہوئی، چھوٹی عمر تھی، پھر اس کے بعد بڑے ہوئے، ابھی جوانی کی عمر کو پہنچے تھے، 1.5 عمر کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو 1.5 عمر کو تو پہنچ ہی نہیں سکے کہ کسی سے گفتگو کرتے، جس کو قرآن کریم نے یہاں پہ ذکر کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت پر آسمان دنیا سے زمین کے اوپر نازل ہوں گے، اس وقت پر آسمان دنیا سے زمین پہ نازل ہونا یہ ایک بہت بڑا معجزہ، اور پھر اس کے بعد اس وقت پر بھی مدلل گفتگو کا کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے بارے میں پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ یہ تو شہید ہو گئے، یہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کو تو سولی پہ لٹکا دیا گیا، ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا وہ پروپیگنڈا ختم کر کے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ فرمائیں گے۔ تو جیسے ان کا بچپن کے اندر گفتگو کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ایسے ہی آسمان دنیا سے اتر کر دنیا کے اندر آنا اور اس کے بعد گفتگو کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ لہذا تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے ماں کی گود کے اندر، وکہلا اور 1.5 عمر کے اندر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اے عیسیٰ آپ کو کتاب سکھلائی۔ مفسرین نے لکھا یا الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، والحکمہ، اور ہم نے حکمت آپ کو سکھلائی، اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو تورات عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، اس کا علم آپ کو دیا، یہ بھی ہماری بہت بڑی نعمت۔ پھر چونکہ آپ نے آخری زمانے میں دنیا کے اندر آنا تھا، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آنا تھا، اور دنیا میں نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام آپ نے دنیا کے اندر نافذ کرنا تھا، لہٰذا ہم نے آپ کو قرآن کریم بھی سکھایا، ہم نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سکھائی۔ لہٰذا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یاد کریں آپ اس وقت کو جب ہم نے آپ کو قرآن کریم سکھایا، والحکمہ، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی سکھلائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب آپ مٹی سے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی شکل بنایا کرتے تھے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کی مختلف بت کی طرح بنایا کرتے تھے، مختلف پرندے مٹیوں سے بنایا کرتے تھے، ان کے مجسمے بنایا کرتے تھے، اور پرندوں کے مجسمے بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے ان میں پھونک مارا کرتے تھے اور وہ پرندہ اڑتا ہوا چلے جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے معجزہ تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، یاد کریں اس وقت کو جب آپ مٹی سے بنایا کرتے تھے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندوں کے مجسمے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، بس آپ ان پرندے کے اندر پھونک مارا کرتے تھے، فتکون طیرا باذنی، بس وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، یعنی اس کے اندر جان پڑ جایا کرتی تھی میرے حکم سے۔ اور آپ کو اللہ نے معجزے کیا عطا فرمائے، وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور آپ اندھے کو، وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور آپ مادر ذات اندھے کو اور مادر ذات برس کی جس کو برس کی بیماری ہے، برس کی بیماری کہتے ہیں کہ انسان کے خون کے اندر ایسی خرابی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ جھڑ جاتا ہے، پاؤں جھڑ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں برس کی بیماری۔ یہ برس کی بیماری عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ عام تھی، تو یہ بیماری والا آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ اسی طریقے سے مادر ذات اندھے، جو پیدائشی اندھے ہوا کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام
السلام کے پاس آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی اگر تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہارے اس مرض کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اگر وہ ایمان لے آتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، برس کی بیماری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ معجزہ تھا۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ اس حد تک عطا فرمایا تھا کہ ایک دن کے اندر 50 ہزار افراد ان کی وجہ سے صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے معجزہ تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، یاد کرو اس وقت کو جب آپ مٹی سے بنایا کرتے تھے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندوں کے مجسمے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پس آپ اس میں پھونک مارا کرتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا، پس وہ پرندے ہو جایا کرتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، وَتُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور آپ ٹھیک کر دیا کرتے تھے مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کی بیماری والے کو، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، ایک اور معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ایک مردے کو حکم دیا کرتے تھے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے معجزہ تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، یاد کرو اس وقت کو جب آپ مردے کو نکالا کرتے تھے میرے حکم سے، یعنی مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یہ ایک اور اللہ کا معجزہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات دکھایا کرتے تھے تو ان معجزات کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اسلام لے آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تھے۔ جب اتنے سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے تو یہودیوں کو یہ بات بہت زیادہ کھٹکتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کا قتل کرنا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر تھے، اس کا تفصیلی واقعہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر تھے، اور یہودیوں نے اس باغ کو گھیر لیا اور ارادہ کر لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ جو لوگ قتل کے ارادے سے آئے تھے انہوں نے غلط فہمی کے اندر ان صحابی کو شہید کر دیا اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا، اور یہ بات کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر لٹکا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ کو موت عطا کرنی ہے، اور ہم نے ہی آپ کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا ہے، اور ہم ہی آپ کو آسمانوں سے دوبارہ دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کی حفاظت کی بنی اسرائیل سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ پہنچے تھے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ کافر تھے انہوں نے یہ بات کہی، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت ایک اور بات عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت کے دن یاد کروائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یاد کریں اے عیسیٰ اس وقت کو جب میں نے آپ کے حواریین کو، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ حواری حور سے نکلا ہے، سفیدی کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس کی عام طور پہ 3 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالکل گورے چٹے تھے جس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا، یہ سفید رنگ کے تھے، گورے چٹے تھے، سفید فام تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عام طور پہ ان لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ کپڑے دھونے کا پیشہ تھا،
دھوبی تھے تو چونکہ کپڑے دھویا کرتے تھے تو کپڑے پہ سے میل کو نکال کر اس کو بالکل سفید کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ چونکہ یہ جو افراد تھے دلوں کے بڑے صاف تھے، ایمان لے آئے تھے ایک پیغمبر پہ، پیغمبر کی صحبت میں رہتے تھے تو دل صاف کیوں نہ ہونا تھا، تو چونکہ دل بالکل صاف ہوا کرتے تھے اس وجہ سے سفید دل کی وجہ سے، صاف دل کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، ان کو اشارہ دیا اس بات کا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اشارہ کیا، الہام کیا حواریین پر، آپ کے ساتھیوں کے اوپر، ان آمنوا بی، کہ وہ مجھ پر یعنی اللہ پر ایمان لے آئیں، وبرسولی، اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لے آئیں، بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور اے اللہ آپ اس بات پہ گواہ رہیے گا کہ بأننا مسلمون، ہم اللہ آپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہم آپ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور انعام گنواتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یاد کریں اس وقت کو کہ جس وقت پر آپ نے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ یہ جو حواری تھے، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، یہ لوگ عام طور پہ بہت زیادہ غریب تھے، کئی دن کے فاقے برداشت کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو فقر و فاقے کی زندگی گزر رہی تھی، ایک دن ان میں سے بعض افراد نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کر دی اور کہنے لگے، اے عیسیٰ، آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، تو کیا آپ اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے نازل فرما دے؟ چونکہ یہ سارے بنی اسرائیل ہی کی قوم کے افراد تھے، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ہمارے آباء و اجداد میں کچھ افراد وہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن پر من و سلوہ اترا کرتا تھا، تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، جیسے ہمارے بڑوں کے اوپر من و سلوہ اترا کرتا تھا اور ان کو بھوک کی کوئی تنگی نہیں ہوا کرتی تھی، ہم تو بھوک کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے؟ عیسیٰ علیہ السلام شروع میں بات سمجھے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ نہیں، یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اللہ سے ڈرو، یہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے امتحان نہیں لیا جاتا، بلکہ اللہ پر تو بن دیکھے یقین کیا جاتا ہے، جب دیکھ لیا تو ایمان بالغیب تو نہیں کہلائے گا، لہذا اس بات سے ڈرو جو تم بات کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارا مقصد ہرگز اس بات سے یہ نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی اس قدرت کے اوپر کوئی ایمان نہیں رکھتے یا ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹیسٹنگ چاہیے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں۔ دلوں کے اطمینان سے مراد کہ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہم اس پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر دیکھ لیں گے تو ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا تھا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں، ذرا مجھے دکھلا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ جس بات کا میں دل سے یقین رکھتا ہوں اس بات کو آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، یعنی یقین کا اگلا درجہ حاصل ہو جائے۔ یہی بات انہوں نے بھی کہی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کا اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے یہ بات کسی اور وجہ سے نہیں کی بلکہ یہ اپنی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اور بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو حقیقت یہ ہے کہ عبادت کرنے کے اندر بھی وہ مزہ نہیں آتا، عبادت کے اندر بھی اس کی وہ یکسوئی نہیں ہو پاتی کہ جو پیٹ بھرنے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر مال کا موجود ہونا انسان کے لیے کے ایمان کے لیے ڈھال کی مانند ہے۔ پچھلے زمانے کے افراد تھے، صحابہ تھے، جو سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اللہ پہ بھروسہ کر دیتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ایسا ایمان کس کو حاصل ہے؟ لہٰذا آج کے زمانے کے اندر انسان اپنے لیے کچھ مال محفوظ کر کے رکھے تو حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے پاس مال کا کچھ رکھنا یہ ایمان کے لیے ڈھال کی مانند ہے،
یہ غلط نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے 1 سال کا پورا جو خرچہ ہوا کرتا تھا، 1 سال کا خرچہ ازواج کو دے دیا کرتے تھے، یعنی 1 سال آئندہ آنے والے 1 سال کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی کہی کہ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اب ہم یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یاد کیجئے اے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو جب آپ کے حواریین نے، آپ کے ساتھیوں نے یہ بات کہی تھی، اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربک، کیا آپ کا پروردگار اس بات کی طاقت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اس میں ایمان رکھنے والے ہو۔ قالوا، یہ لوگ کہنے لگے، نرید ان نأکل منہا، ہم تو صرف یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کچھ کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی جب پیٹ ہمارے خالی نہیں ہوں گے اور پیٹ بھر چکے ہوں گے تو پھر ہمارے دلوں کا اطمینان بھی، یعنی ہمارا ایمان بھی اپنی جگہ مطمئن رہے گا اور ہمارا ایمان بھی ڈاماڈول نہیں ہوگا۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم بے شک ان قد صدقتنا، کہ جو ہم نے کہا وہ سچ کہا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں ہم اس بات کے اوپر گواہ آج بھی موجود ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے فقط الفاظ کچھ مناسب استعمال نہیں کیے تھے مگر ان کا معنی ہرگز غلط نہیں تھا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دیجئے ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان کو، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جو دسترخوان ہوگا خوشی کا ذریعہ، لاولنا، ہم پہلے والوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، یعنی ہماری قوم میں جو افراد بعد میں آئیں گے ان کو بھی اس کے ذریعے سے خوشی ہوگی کہ ہمارے بڑوں کے پاس اللہ کی اتنی بڑی نعمت آتی تھی، ورزقنا، ہمیں روزی عطا فرما، وآیۃ منک، اور یہ جو دسترخوان ہے یہ آپ کی جانب سے ایک نشانی ہوگی جس کی وجہ سے اور بھی لوگ ایمان لے آئیں گے، ورزقنا، اور اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین، اور آپ تو بہترین روزی عطا کرنے والے ہیں۔ جب یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں اس دسترخوان کو اتارنے والا ہوں تم پر، فمن یکفر بعد منکم، جو کوئی شخص بھی اس کے بعد اس سے انکار کرے گا، انکار سے مراد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انزلت المائدۃ من السماء، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیا گیا، اور اس کی تفسیر بعض مفسرین نے لکھی کہ ایک فرشتہ تھا اور وہ فرشتہ اترا کرتا تھا، اس کے ایک بازو کے اوپر، ایک پر کے اوپر جو ہے وہ پورا دسترخوان ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبزا ولحما، اس کے اوپر روٹیاں اور گوشت ہوا کرتا تھا، مگر وَأُمِرُوا، انہیں حکم دیا گیا تھا ان لا یخونوا ولا یدخروا، خیانت نہ کرو، خیانت سے مراد اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ولا یدخروا، اور تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، یعنی بچا کر کچھ اپنے پاس نہیں رکھنا، بس کھاؤ، آج کے دن جتنا کھا سکتے ہو کھا لو اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو کل دوسرا دسترخوان اترے گا، ولا یدخروا لغد، کل کے لیے کچھ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، فخانوا وادخروا، چنانچہ انہوں نے اس میں خیانت کی، یعنی ان میں سے بعض افراد وہ تھے جنہوں نے اس دسترخوان میں سے کچھ چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، بعض وہ تھے کہ جنہوں نے اس دسترخوان کی چیزوں کو کھانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دیا یا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَرَفَعُوا لِغَدٍ، اور بعض لوگوں نے ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَرَفَعُوا لِغَدٍ، بعض لوگوں نے کچھ چیزوں کو بچا کے رکھ لیا اگلے دن کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جس کسی شخص نے بھی انکار کیا اس کا، جھٹلایا میرے حکم کو اس کے بعد، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس کو وہ عذاب عطا کروں گا، وہ عذاب دوں گا جو اس سے پہلے دونوں عالم کے اندر، دونوں جہانوں کے اندر کسی کو بھی وہ عذاب نہیں ملا ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی نافرمانی کی تو نتیجہ یہ نکلا فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ چنانچہ ان کے جو بوڑھے تھے ان کی شکلیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیا گیا، اور ان کے جو جوان تھے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے اور اس کے بعد وہ مر گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی کڑیل سزا، اتنی سخت سزا کیوں دی؟ اس سے پہلے ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ بندر اور خنزیر بنانے کا ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ چند افراد تھے جن کو حکم ہوا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا ذخیرہ کیا کرتے تھے، اتوار والے دن شکار کیا کرتے تھے، ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اس کا ذکر گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے۔ تو وہ ایک الگ واقعہ تھا، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر اتنی سخت سزا کیوں دی، اور یہ بات بھی فرمائی کہ ایسی سزا دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی نبی کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، بھیجنے کے بعد اس کو چند معجزات عطا فرماتے ہیں۔ ان معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم ایمان لے آئے۔ اگر قوم ایمان لے آئے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن اگر قوم ایمان نہ لے کے آئے تو اللہ چند عرصے تک کی مہلت دیتے ہیں۔ مگر اگر کچھ قوم کے افراد نبی سے کوئی منہ مانگا معجزہ طلب کرنا شروع کر دیں، اچھا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ایسا بھی کر کے دکھا دیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ایسا بھی کر کے دکھا دیں، اگر کوئی منہ مانگا معجزہ کسی قوم سے مانگا جائے، اب اللہ کا اصول کچھ اور ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر منہ مانگے معجزے کو پورا نہ کیا جائے، منہ مانگے معجزے کو عطا کرنے کے بعد قوم ایمان نہیں لے کے آتی تو اب سخت ترین سزا قوم کو دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اصول ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ رب العزت کے نبی سے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اونٹنی عطا کی، اونٹنی ہمیں چاہیے، اگر آپ واقعی اللہ کی نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہو گیا کہ اگر اب اس اونٹنی کے نیچے نکلنے کے باوجود اب ایمان لے کے نہیں آئے اور اس اونٹنی کو تنگ کیا تو اس صورت میں سخت عذاب نازل ہوگا، چنانچہ نازل ہوا۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے۔ یہی اصول یہاں پر بھی ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے حکم نازل، جب منہ مانگا معجزہ عطا کر دیا، اب اگر قوم ایمان نہیں لے کے آئی تو اللہ رب العزت کی جانب سے سزا آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور اس واقعے کو آگے اس کے ساتھ یہ بات بھی فرما دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ساری نعمتیں ذکر کر کے ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھلا آپ نے ان کو شرک کا حکم دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں نے ان کو شرک کا ہرگز حکم نہیں دیا تھا، میں نے جو بات کہی تھی آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہ گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ یہ آخری رکوع اس کا اگلے درس کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں سمجھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انك على كل شيء قدیر۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ جناب عمار طاہر صاحب علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔